جاگنے کا درس دے کر سو گئے شبیر شاد، ہائے خاموشی سے رخصت ہو گئے شبیر شاد۔ عمر بھر جاری رہے گی آنسوؤں کی شکل میں، عمر بھر جاری رہے گی آنسوؤں کی شکل میں، غم کی ایسی فصل دل میں بو گئے شبیر شاد۔ وہ انسان دوست تھے، مذہبی رواداری سے کام لیتے تھے، وہ دشمنوں کے بھی دوست تھے۔ دلی کے مغلائی ذائقوں کے دیوانے ہیں تو پھر گوشتانہ آئیے۔ شاندار انٹیریئر، آرام دہ مجلس اور خوبصورت سما کے ساتھ، جہاں ہر ڈش میں بسی ہے دلی کے خاص کھانوں کی روحانی مہک، ذائقہ جو دل کو چھو جائے۔ ایڈریس جامعہ نگر، ہوٹل ریور ویو، ٹھوکر نمبر 3، ابو الفضل انکلیو۔ تو اس وقت میں موجود ہوں تسمیہ آڈیٹوریم میں اخلا ہیڈ پر۔ یہ ہمارے ڈرگس کے مالک سید فاروق صاحب کا گھر ہے، اس میں انہوں نے ایک آڈیٹوریم بنایا ہوا ہے، اس میں آئے دن وہ پروگرام کرتے رہتے ہیں۔ اسی میں ابھی ایک پروگرام منعقد ہوا ہے، شبیر شاد صاحب جن کا 10 دنوں پہلے انتقال ہو گیا تھا، وہ سہارنپور کے ایک بہترین رپورٹر تھے، انہی کی یاد پہ یہاں پہ تعزیتی نشست ہوئی تھی جس میں بہت سارے لوگ موجود تھے۔ اس میں ہمارے ڈرگس کے مالک ڈاکٹر سید احمد فاروق صاحب بھی موجود تھے، سہیل انجم صاحب بھی موجود تھے، منصور آغا صاحب موجود تھے، ارشد ندیم صاحب موجود تھے، انقلاب کے جو ایڈیٹر ہیں بدو ساجد صاحب وہ موجود تھے، اور بہت سارے دوسرے لوگ بھی موجود تھے۔ سامعین بھی اچھی خاصی تعداد میں یہاں پہ موجود تھے۔ ان سب نے شبیر شاد صاحب کو یاد کیا۔ شبیر شاد صاحب کتنے اچھے جرنلسٹ تھے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے۔ وہ سہارنپور سے رپورٹنگ کرتے تھے، ان کا انتقال سہارنپور میں ہوا، لیکن دلی میں ان کو یاد کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اردو میں ایسے بہت کم جرنلسٹ ہیں جو رپورٹنگ کہیں اور سے کرتے ہو، انہیں دلی کے لوگ یاد کریں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شبیر شاد صاحب کتنے اچھے رپورٹر تھے۔ ان کے بارے میں ایک اور خوبی آپ کو بتاؤں، عام طور پہ اردو اخبارات میں رپورٹنگ سینس بہت کم ہوتی ہے لوگوں میں۔ مضامین تو بہت لمبے لمبے لکھتے ہیں، ہر 2 دن میں مضمون لکھ لیتے ہیں، لیکن رپورٹنگ سینس بہت کم ہوتی ہے۔ شبیر شاد صاحب میں بہترین رپورٹنگ سینس تھی، اور لوگ کہتے تھے ان کی جو رپورٹنگ کا اسٹائل تھا وہ انگریزی ہندی کے معیار کا تھا۔ شبیر صاحب بڑے ایماندار جرنلسٹ تھے، انہوں نے ہمیشہ جو ہے رپورٹنگ کو ترجیح دی ہے۔ ہماری روایت، ہماری صحافتی کار ہے، انہوں نے کبھی صحافت کو کمائی کا ذریعہ ہے، کمائی کا پیشہ نہیں بنایا، اور کاروبار وہ نہایت ایماندار اور بہت زیادہ پرکار، بڑے سمجھدار ہے، وقت کی تحت تک اور بڑی گہرائی تک پہنچے، اور خبروں کو زیادہ اہمیت کے ساتھ اخبارات میں شائع کرتے ہیں۔ عوامی فائدے جو ہوتے تھے۔ ساجد صاحب آپ انقلاب کے ایڈیٹر ہیں، ہم لوگ کئی سالوں سے جب بھی اردو جرنلزم میں ہم لوگ آئے ہیں، جب سے ہم اردو اخبارات پڑھتے ہیں، ہم نے ایک ہی چیز دیکھا، سہارنپور سے شبیر شاد، آپ نے ادھر کام بھی کیا، آپ کے رپورٹر بھی رہے، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ شبیر شاد صرف صحافی نہیں تھے بلکہ وہ صحافی ساتھ بھی تھے۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو صحافی بنایا، اس فن سے وابستہ کیا، اور یہ شوق ان کے بچے میں تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سہارنپور میں وہ سگریٹ کی ایک بڑی ایجنسی چلتی ہے، 3 بھائی تھے، یہ سب سے چھوٹے تھے ان میں، اور دولت کی کمی نہیں تھی، ان کی ریل پہ رہتی تھی۔ اس مصروفیت میں بھی وہ وقت نکال کے ایک دوسری جگہ کیا تھا، اور اپنا ہفتے روزہ اخبار نکالتے تھے خوبصورت اخبار۔ یہ آپ کو بتا رہا ہوں، میں کوئی 35-40 سال پرانے، تو وہ ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، غم گسار بھی تھے، دوستوں کے دوست بھی تھے، وہ دشمنوں کے بھی دوست تھے، اور وہ یہ فن جانتے تھے کہ دشمنوں سے کس طرح دوسرے سلوک کیا جائے اور پھر ان کو راہ راست پہ لے آئے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، سہارنپور سے شبیر شاد کی رپورٹ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب اخبار کے حوالے سے یا صحافت کے حوالے سے جب بھی سہارنپور کا نام ہوتا تھا تو شبیر شاد کا تصور اپنے آپ ذہن میں آیا تھا، یا شبیر شاد کا نام آتے ہی سہارنپور اور اخبار کا انہوں نے کئی بڑے اخباروں کے لیے کام کیا، قومی آواز میں بہت دنوں رہے، صحافت کے رہے، پھر وہ پچھلے 11 سال سے انقلاب سے وابستہ تھے۔ میں آپ کو وہ بھی بتاؤں، میں نے آنے کے بعد اپنے تمام ساتھیوں سے یہی کہا، نامہ نگاروں سے، کہ پریس ریلیز کو جو کو نہ بھیجیں، اس پر کام کریں، لیکن بہت کم ایسا ہوا۔ مگر شبیر شاد پہلے سے ان کا جو وتیرہ تھا وہ یہ تھا کہ تمام خبروں کو خود پڑھتے تھے، اپنے ہاتھ سے خود کرتے تھے اور خود بھیجتے تھے۔ اس کا ایک ثبوت آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ کہیں گے صاحب اس کا کیا ثبوت ہے؟ بہت سے لوگ کر سکتے ہیں یہ کام کہ پریس ریلیز اپنے آپ کمپوز کے بھیج دیں، ان
की एक कमी भी थी। वो लफ्ज़ अड़े जो अड़े हैं अड़े से उसको अड़े नहीं लिखते थे, उनसे बटन दबता नहीं था, वो डाल लिखते थे। जैसे छोड़ना तो लफ्ज़ अड़े है, लेकिन वो हमेशा छोड़ना लिखते थे और मैं उनको टोकता था, लेकिन वो कहते थे कि मुझे पता नहीं वो अड़े कहाँ से आता है। आखिर वक्त उनका यही हाल रहा। तो ये इस बात का सबूत है कि वो हर खबर पे खुद काम करते थे और हर खबर पे कंपोज करके भेजते थे। शब्बीर शाह साहब मेरे दरीन रफ़ीक थे। वो इंसान दोस्त थे, मजहबी रवादारी से काम लेते थे, फ़िरक़ावाराना हम आहंगी के लिए हमेशा मसलों पे अमल रहते थे और अपने दोस्तों की ज़ियाफ़त भी बड़े पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त करते थे। उनके जाने से सहारनपुर के अंदर एक खला हम लोग महसूस करते हैं। बहुत अच्छे शायर थे, अदीब थे और सहाबत की दुनिया में तो वो एक जानी पहचानी शख्सियत थी और बहुत शरीफुन्नफ्स इंसान थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे और उनके जाने से जो एक खला पैदा हुआ है, अल्लाह ताला उसको पूर्ण करे।